بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے خیریت و عافیت سے بہت سارا اپنی منزل کے ہمیں قریب کر دیا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوا۔ آگے بھی ہم جو پہنچیں گے اپنی منزل پر اللہ کی توفیق سے پہنچیں گے۔ وہ بڑے خوبصورت شاعر نے کہا، نہ کمال ڈرائیور نہ انجن کی خوبی، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ یہ گاڑی جو چل رہی ہے اللہ کی قدرت سے چل رہی ہے، اللہ کے فضل سے چل رہی ہے۔ ہماری زندگی کی گاڑی بھی اللہ کے فضل سے چل رہی ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر نکلنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مہربانی سے ہو رہا۔ تو ایک ایک سانس پر 2 مرتبہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ تو قدم قدم پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے۔ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں۔ کام ہمارے اللہ بناتے ہیں، کام پیسے سے نہیں بنتے۔ یہ دام بنائے کام بالکل غلط جملہ ہے۔ کام تو اللہ کی قدرت سے بنتے ہیں، اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں۔ اللہ چاہے ہمارے کام پیسے سے بنائے، اللہ چاہے بغیر پیسے کے کام بنائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقوں میں اللہ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی رکھی۔ اور رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مبارک نورانی خوشبودار پاکیزہ طریقوں کو چھوڑنے میں اللہ نے دونوں جہانوں کی ناکامی رکھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قدم قدم پہ اللہ کے پیارے حکموں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو خود بھی اپنانا ہے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی، خود بھی دین پہ چلنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے۔ تو بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے نماز ماشاءاللہ ادا کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں وقت مقررہ پر فرض ہیں۔ باقاعدہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں اور 2 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن میں اول وقت میں نمازیں پڑھی اور دوسرے دن میں آخر وقت میں نمازیں پڑھی، اور پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ نمازوں کے اوقات ہے۔ مغرب کی نماز دونوں دنوں میں اول وقت میں پڑھی، مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم سب اگر انشاءاللہ تھوڑی سی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ نماز پڑھ کے سفر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں لے آئے اور اللہ میرے لیے فیصلہ فرما دیں بخشش کا، اور جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس میں ٹھکانہ پانے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ ہی فرما دیں۔ تو بھائی ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ہم سب انشاءاللہ اتر کے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ اسلام آباد جا کے پڑھیں گے تو اسلام آباد پہنچنے تک ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو سفر تھوڑا سا زیادہ باقی ہے۔ اس لیے ہم سب انشاءاللہ وقت مقررہ پر اللہ رسول کی چاہت کے مطابق نماز ادا کریں گے، اور اس کی برکت سے جن جن کاموں کے لیے جا رہے اللہ اپنی قدرت سے وہ کام بہت اچھے بنائیں گے۔ کام تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں نا ہمارے لاکھ چکرے مار لیں اوپر سے فیصلہ نہ ہو تو اللہ کی قسم کام نہیں بنے گا۔ اوپر والا فیصلہ کر لے، اوپر والا فیصلہ کر لے، ساری دنیا زور لگائے کام نہیں بننے دینا اس کا، اللہ کی قسم کام بن کے رہے گا۔ اور یہ دنیا کے جو کام ہیں نا ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، نوکری کی تلاش میں جا رہا، کوئی اپنے کاروبار کے لیے جا رہا، یہ دنیا کے سارے تقاضے ہمارے دنیا کے دھندے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، جو آپ کی انگلی پہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ لگ گیا یہ تمہاری دنیا، باقی ٹھاٹے مارتا سمندر وہ آخرت۔ تو بھائیو
دنیا قطرے جیسی حضور کے فرمان عالی شان کے مطابق، دنیا کی ضرورتیں بھی قطرے جیسی، آخرت سمندر جیسی، آخرت کی ضرورتیں بھی سمندر جیسی۔ آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی موت کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگے گی، سارے سمندر پی لے پیاس نہیں بجھے گی۔ تو آخرت سمندر جیسی، اس کی ضرورتیں سمندر جیسی، اور دنیا کی نعمتیں قطرے جیسی، آخرت کی نعمتیں سمندر جیسی۔ تو دنیا کی تکلیفیں بھی قطرے جیسی، اور آخرت کی تکلیفیں اور دکھ اور درد جہنم والوں کے لیے، اور قیامت کے 50,000 سال کے دن میں وہ بھی، اور قبر میں کتنے لوگوں کو جو عذاب ملیں گے وہ بھی سمندر جیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچائے، اور دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، دنیا آخرت کی نعمتیں مقدر فرمائے۔ اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور نمازیں پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہم سب اتر کر وضو کر کے جماعت سے نماز پڑھیں گے، یا کم از کم جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو روکیں گے نہیں، جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو روکیں گے نہیں، رکاوٹ نہیں بنیں گے، خیر کے کام میں معاون بنیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں معاون بنو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون مت کرو۔